اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ حلول ماہ مبارک رمضان، ماہ عبادت، ماہ بندگی، ماہ قرآن، ماہ تلاوت قرآن، ماہ نزول قرآن و ماہ فہم قرآن، آپ تمام مومنین کو ہدیہ تبریک و تہنیت عرض ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو توفیق دیں اس ماہ رحمت و مغفرت و ماہ برکت میں اللہ کی مغفرتوں، رحمتوں اور برکتوں کو اللہ تعالی ہمارے ساتھ شامل حال کرے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کی قلبی، روحی اور قلبی آمادگی ضروری ہے۔ ماہ رمضان جس کا تعارف رسول اکرم اسلام نے و روایات کے اندر و قرآن کریم میں اس مہینے کا جو تعارف کیا ہے وہ اس طرح سے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان وہ مہینہ کہ جس میں قرآن نازل ہوا، ماہ نزول قرآن، قرآن کے ذریعے سے اس مہینے کی تعارف کیا گیا۔ بس حقیقتاً اس مہینے کا جو روح ہے، جس کی وجہ سے اس مہینے کو جو عظمت ہے، جو فضیلت ہے، جو برتری ہے تمام مہینوں پر، وہ در حقیقت قرآن کی وجہ سے ہے، نزول قرآن کی وجہ سے ہے۔ اس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا۔ ماہ رمضان کے ان ایام میں ہم انشاءاللہ تعالی قرآن کریم کے آیات کو ہم محور قرار دیں گے، اور مختصراً انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ مطالب بیان کریں گے، اور جس کے لیے ہم نے عنوان جو اخذ کیا ہے وہ سورہ حجرات ہے۔ انشاءاللہ سورہ حجرات کے مختصر تفسیر و تبیین و مفاہیم آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے۔ سب سے پہلے آج میں آپ کی خدمت میں سورہ حجرات کی مختصر تعارف کروں کہ یہ سورہ کون سا سورہ ہے، اس سورہ کی خصوصیات کیا ہیں۔ سورہ حجرات مدنی سورہ ہے، کچھ سورہ مکیہ ہے اور کچھ سورہ مدنیہ ہے۔ مکی اور مدنی سوروں میں جو فرق ہے وہ یہ کہ مکی جو سورہ ہے، جتنے بھی سورے ہیں، اس میں زیادہ تر اکثریت اس سورے کے جو مضامین ہے وہ اعتقادات سے مربوط ہے۔ اس کے اندر اعتقادات بیان کی گئی ہے، اللہ کی توحید، وحدانیت کو بیان کیا ہے، اور رسالت کو بیان کیا ہے، قیامت کو بیان کیا ہے۔ یہ اعتقادات کے حوالے سے جو مضامین ہیں وہ زیادہ تر سورہ مکیہ میں زیادہ تر ہے، اور جو سورہ مدنیہ ہے وہ سورہ جو رسول اللہ کے ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئے، اس سورہ میں زیادہ تر انسان کی ہدایت، رہنمائی اور انسان کی تربیت، معاشرے کی تربیت، انفرادی مسائل، اجتماعی مسائل، زیادہ تر معاشرتی مسائل کو جن سوروں میں زیادہ بحث ہوا ہے اور بیان ہوا ہے، اور وہ سورہ مدنیہ ہے۔ مدنی سوروں میں زیادہ تر انسانی معاشرے کے مسائل بیان ہوئے ہیں، معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے، جو فسادات ہے، اور اس کی اصلاح کے حوالے سے جو رہنمائی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، وہ زیادہ تر سورہ مدنیہ میں ہے۔ اس کے اندر 18 آیت ہیں، اور سورہ کا نام حجرات ہیں، لیکن علماء مفسرین، علماء اس سورہ کے اندر موجود مطالب کی بنا پر، اس کے اندر موجود جو مفاہیم ہے، اس کی بنا پر علماء اس سورہ کا نام سورہ اخلاق و آداب رکھتے ہیں۔ اس سورہ کا جو مفاہیم کی بنیاد پر اس سورہ کو کیا نام رکھا ہے؟ سورہ آداب و سورہ اخلاق، چونکہ اندر اخلاقی باتیں، آداب، اخلاق زیادہ بیان ہوئے ہیں۔
کہ ایک معاشرے میں، ایک سوسائٹی میں کن کن امور کو اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، وہ کون سے قدریں ہیں، وہ کون سے آداب ہیں کہ جو مومنین کے لیے معاشرے اسلامی میں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس سورہ کے پورے کل سورہ کے مفاہیم کو ہم یعنی اس کی جو مین نکات ہے یا مرکزی جو نکات ہے وہ میں آج آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ جو اس سورہ کے اندر بیان ہوئے، اور انشاءاللہ آگے آنے والے دروس میں ہم تھوڑی تفصیل سے بحث کریں گے۔ ایک نقطہ جو اس سورہ کے اندر بیان ہوا ہے کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے آداب، کہ جب انسان رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو یا اللہ کے مقرب بندوں کے بارگاہ میں حاضر ہو، ائمہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو یا نمائندگان رہبران الہی کے بارگاہ میں حاضر ہو، تو اس کی کیا آداب ہے، کیسے حاضر ہونا چاہیے، کس طرح سے حاضر ہونا چاہیے، اور کن کن امور سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ جب الہی رہبران کے سامنے حاضر ہو، جب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو، جب ائمہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو، جب نائبان ائمہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو، تو ہمیں کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے، ایک نقطہ۔ دوسرا جو نقطہ بیان کیا ہے کہ ان سے تقدم اختیار نہیں کرنا، کہ جو الہی رہبران ہیں، رسول اللہ ہے یا ائمہ علیہ السلام ہے یا جو رہبران دین ہے، ان سے کبھی تقدم اختیار نہ کرنا، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور اس سورہ کے اندر معاشرتی برائیوں کا بھی تذکرہ ہے، کہ جہاں آداب کا تذکرہ ہے وہاں آفات کا بھی تذکرہ ہے، وہ کون کون سے آفتیں ہیں جو کسی معاشرے میں لگتی ہے یا وہ آفتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ان برائیوں میں سے ایک ہے کسی کا مذاق اڑانا، مذاق کرنا، مذاق اڑانا، یہ ایک بری عادت ہے، اس کی مذمت۔ برے نام سے پکارنا، کسی کا جو اصل نام ہے اس کو بگاڑ کر کوئی اور نام رکھنا جو اس کو پسند نہ ہو یا اس سے وہ ناراضگی ہوتی ہے یا اس کا دل دکھتا ہے، ایسے نام سے پکارنے کی ممانعت۔ سوء ظن، کہ انسان کو لوگوں پر سوء ظن نہیں رکھنا چاہیے بلکہ حسن ظن رکھنا چاہیے، سوء ظن کا تذکرہ۔ تجسس، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تجسس نہ کریں، مومنین کی جو پرسنل لائف ہے یا جو ان کی نجی زندگی ہے یا ان کے جو نجی مسائل ہے، اس میں انسان کو جانچنے، پرکھنے، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جس کا تعلق ہم سے نہیں ہے یا جس کا تعلق آپ سے نہیں ہے، ایسے امور میں تجسس نہیں کرنا چاہیے۔ غیبت، جو سب سے بہت بری ایک عادت ہے، غیبت کا تذکرہ ہے۔ اور اسی طرح اس سورہ کے اندر جو ایک نقطہ جو بیان ہوا ہے وہ یہ کہ معاشرے کے اندر جو افراد ہیں، جو لوگ ہیں، جو مؤمنین ہیں، وہ درجات کے لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہیں، ان کے مختلف درجات ہیں، مختلف کیٹیگری ہے، اور ان کے درجات ایک سے بلند ہیں۔ اور اسی طرح مومنین کے اندر جب معاشرہ اگر مومنین کا معاشرہ ہو تو یوں نہیں ہے کہ اگر مومن ہے تو سارے ایک جیسے ہوں یا سب کے جو ہے درجات برابر، نہ، مومنین کے اندر بھی لوگوں کے مختلف درجات ہیں، اور اس کا معیار پرکھنے کا، مومنین کے اندر جو معیار درجات کو پرکھنے کا جو معیار ہے وہ قرآن کریم نے کس چیز کو قرار دیا ہے؟ تقویٰ کو، اس کا معیار تقویٰ ہے، کہ جتنا انسان با تقویٰ ہوں گے، جتنا انسان متقی ہوں گے، اتنا اس کے درجات کیا ہے؟ بلند و بالا ہوں گے۔ خوب، اسی طرح معاشرے کے لیے ایک محکم اصول جو قرآن کریم نے اس سورہ کے اندر بیان فرمایا وہ یہ کہ لوگ پیغمبران و ائمہ معصومین علیہ السلام و رہبران دین کی اطاعت کریں، ہرگز توقع یہ نہ رکھے کہ رہبران دین لوگوں کی اطاعت کریں گے یا لوگوں کے مشورے پر عمل کریں گے یا لوگوں کے خواہشات کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ ہرگز یہ توقع لوگوں کو نہیں رکھنا چاہیے، اور رہبران دین کے لیے بھی یہ حکم یہی ہے کہ لوگوں کے منشا کے مطابق، لوگوں کے
خواہشات کے مطابق کسی امر کا فیصلہ نہ کریں، کوئی اقدام نہ اٹھائیں جس کا محور لوگوں کا منشا ہو، لوگوں کی چاہت ہو، چونکہ لوگ چاہتے ہیں ایسا، کہ لوگوں کا کہنا ایسا ہے۔ نہ لوگوں کو ایسی توقع رکھنی چاہیے کہ رہبران دین سے، کہ رہبران دین ہماری توقعات کے مطابق کوئی ایسا حکم جاری کرے، اور نہ رہبران کو یہ حکم ہے کہ آپ نے لوگوں کی خواہشات کے مطابق کوئی ایسے اقدام اٹھانا ہے۔ اس کے بھی ممانعات ہیں۔ پس سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 کی تلاوت، پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ درس ہم اختتام کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ کہ اے لوگو، اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھا کرو، کہ ان سے تقدم اختیار نہ کرے۔ کن سے؟ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے تقدم اختیار نہ کرے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈریں، یقیناً اللہ تعالی سننے اور جاننے والا ہے۔ خوب اس آیت کے اندر دو متضاد چیز جمع کیا ہے۔ دو متضاد کیا ہے؟ ایک امر اور دوسرا نہیں۔ امر کا ضد نہیں، نہیں کا ضد امر ہے، اور ان دو ضدین کو اس آیت کے اندر جمع کیا ہے، لیکن امر کسی اور کے چیز کے حوالے سے، اور نہیں جو آیا ہے وہ کسی اور امر کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو نہیں کی گئی ہے، کس چیز سے نہیں کی گئی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، تقدم سے منع کیا گیا، تقدم کو نفی کیا گیا کہ تم نے تقدم اختیار نہیں کرنا، آگے نہیں بڑھنا، اور جو حدود ہے جو تمہارے لیے مشخص ہے اس حدود سے تجاوز نہ کرنا، یہ در حقیقت تقدم ہے۔ تقدم اختیار نہ کرنا یعنی جو معین حدود ہے انسان کے لیے اس کو تجاوز نہ کرنا۔ ایک کس کے بارگاہ میں؟ بین یدی اللہ، اللہ کے بارگاہ میں۔ جب بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو تو اللہ کے بارگاہ میں تقدم اختیار نہ کرنا۔ وَرَسُولِ، اور اللہ کے رسول کے بارگاہ میں، اللہ کے بارگاہ میں اور اللہ کے رسول کے بارگاہ میں۔ یہ امر ہے انسان، یہ نہیں ہے انسان کے لیے کہ تقدم اختیار نہ کرنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور یہ انسان کے لیے حکم ہے کہ تقوی اختیار کریں۔ ان اللہ سمیع علیم، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب وہ کون کون سے میادین ہیں، وہ کون کون سے اسباب ہیں، یعنی وہ کون کون سے میادین ہیں کہ جہاں انسان تقدم اختیار کرتا ہے، کس کس میدان میں انسان آگے بڑھتا ہے۔ جو ریڈ لائنز ہوتا ہے، یا جو لائن ہوتی ہے، یا جو حدود معین کی ہوتی ہے، اس سے انسان کن کن میادین میں انسان تجاوز کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے۔ جس چیز سے انسان کو منع کیا جاتا ہے وہ کیوں اس چیز کو انجام دیتا ہے، اور اس کی کیا اسباب ہے، وہ انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔